محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آج کے درس میں ہم ایمان کے 5ویں رکن الایمان بالیوم الآخر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کے بارے میں دلائل قرآن و حدیث کے اندر بے شمار موجود ہیں، اور عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعتاً کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ان کے کیے کا بدلہ عطا کرے۔ سب سے پہلے تو اس دن کو یوم آخر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ جنہیں ہم ایام کہتے ہیں یا یہ لیل و نہار کا جو سلسلہ ہے اس میں سے یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ کیوں کہ لیل و نہار میں دن اور رات میں فرق کرنے والی چیزیں شمس و قمر کا نظام اللہ رب العزت اس کو سمیٹ دیں گے، ختم ہو جائے گا، تو یہ آخری دن ہوگا، اس لیے اس کو الیوم الآخر کہا گیا۔ یہ دن اس کی مقدار کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے جاتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، 50,000 سال۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ دن کافروں پر بہت مشکل دن ہوگا، اور مومنوں پر یہ دن بہت آسان ہوگا، مومنوں کے لیے یہ دن بہت آسان ہوگا۔ اس دن پر جب ہم الایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے امور آتے ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہ امور کون سے ہیں کہ پہلی بات تو موت کے بعد سے لے کر جتنے امور ہیں سب کا تعلق الایمان بالیوم الآخر کے ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد مثال کے طور پر کیا ہے؟ فتنۃ القبر۔ فتنہ قبر سے مراد قبر کے اندر وہ آزمائش اور وہ سوالات ہیں جو منکر نکیر کریں گے، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اسے فتنۃ القبر کہا گیا۔ قبر کے اندر یہ انسان کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ سوالات۔ پھر اس کے بعد عذاب القبر و نعیمہ، کہ قبر کا عذاب گناہگار لوگوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے قبر میں راحت، ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا جو کہ عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہیں یہ بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد الایمان بالیوم الآخر کے اندر ہی یہ چیز شامل ہے کہ جب اس بات پر ایمان رکھنا کہ جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اسے کہا گیا البعث، قبروں سے دوبارہ اٹھنا، یہ بھی الایمان بالیوم الآخر کے اندر شامل ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا اور حساب اور جزا، اس پر ایمان لانا، یہ بھی الایمان بالیوم الآخر کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد حوض کوثر پر ایمان، صراط پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزیں الایمان بالیوم الآخر کے اندر شامل ہیں۔ مومن ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے،
اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں بہت سارے ایسے دلائل ذکر کیے جنہیں ہم نقلی دلائل کہتے ہیں، جو نصوص ہیں، وہاں اللہ جل شانہ نے اس بات پر بھی قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت کی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اس مسئلے کو قرآن پاک میں بہت اجاگر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے، وہ دو چیزوں کے بارے میں قائل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک تو اللہ جل شانہ کو اکیلے الہ و معبود ماننا، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور اس بات پر وہ تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا انہوں نے سب معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی بنا دیا ہے، اور یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ان کے نظریے میں، ان کے ذہن میں ایک بات سمائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا پوری کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا۔ اللہ رب العزت نے آگے اپنے کارندے رکھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ یہ نہیں مانتے تھے، اور دوسرا جو اہم مسئلہ تھا اس کے بعد، وہ یہ تھا کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کے بارے میں وہ جو دلائل دیتے تھے، ان کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی تھی، وہ بات یہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کریں اور مٹی اس کو جسم کو کھا جائے، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں، اس کو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ اس بات کو کہ ایک چیز ایک دفعہ جو متحرک ہوتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ متحرک کرنا یہ ناممکن ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اشکالات رکھے تھے، ایک تو ان کا یہ اشکال تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر گئے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ہم خاک میں مل گئے، کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ آباؤنا الاولون، ہمارے آباء و اجداد پہلے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ اس کو عقل نہیں مانتی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ان میں سے ایک بہت بوڑھا آدمی العاص بن وائل، وہ گیا اور قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کے لایا جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس نے مثل دی اور کہنے لگا کہ اس کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو جواب دیجیے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ مالک جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر، دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی کہ تم اس کی مثال دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ تم اپنے طور پر گیلی لکڑیاں یا تازہ درخت کی شاخیں ان کو جلانا چاہو تو ان کو آگ بھی نہیں پکڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ وہ تو سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے، جس کو تم جلانا چاہو تو جلا بھی نہیں سکتے، تو وہ مالک دوبارہ جو فوت ہو گئے ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ صرف سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 5 مثالیں بیان کی ہیں، 5 مثالیں جو مشاہداتی طور پر، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی مثال بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا چچا بڑا مالدار تھا لیکن لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ اس کا بھتیجا یہ اس انتظار میں تھا کہ میرا چچا مرے اور اس کی جائیداد مجھے ملے، لیکن چچا مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے چچے کو قتل کیا اور
رات کو اس کی میت کو اٹھا کر دوسرے قبیلے کے دروازے پہ رکھا ہے. صبح ہوئی تو اس نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ اس قبیلے والوں نے، اس بستی والوں نے میرے چچے کو قتل کر دیا. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حلف دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو نہیں قتل کیا. اب یہ مدعی دعویٰ کر رہا ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل بتائیے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ گائے ذبح کریں اور گائے کے گوشت کا ایک پیس اس میت کو لگائیں، یہ خود اٹھے گا، زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے. جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ رب العزت نے اس مردہ شخص کو زندہ کیا جس نے خود بول کے بتایا کہ میرا قاتل یہی ہے جو مدعی ہے، جو کہتا ہے سب سے آگے ہے کہ قتل کس نے قتل کیا، یہی میرا قاتل ہے، اور اس کے بعد وہ مر گیا. دوسری مثال اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان کی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کوہ طور پر گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک دفعہ ان پہ موت طاری کر دی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تیسری مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی بیان کی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے ڈرتے ہوئے نکلے، اللہ نے ان کو مار دیا، موت طاری کر دی ان پہ، پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا. چوتھی مثال اللہ رب العزت نے حضرت عزیر کی ذکر کی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، کھانا بھی ساتھ تھا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو بستی تباہ ہو چکی تھی، اس کے باسی وہ کب کے ختم ہو چکے تھے. تو کہنے لگے اس بستی کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کو سلا دیا، ان پر موت طاری کر دی. جب وہ وہاں بیٹھے تھے اس درخت کے نیچے، اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کھانا لٹکا دیا، گدھے کو چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو دوبارہ 100 سال کے بعد اٹھایا تو پوچھا کہ کتنا عرصہ سوئے ہو؟ کہا یوماً او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک سوئے رہے ہو. ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا خراب نہیں ہوا، باسی نہیں ہوا، وہ اسی طرح تازہ ہے جیسے آپ لائے تھے. اور گدھے کی طرف دیکھو ذرا کدھر ہے، تو اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی. اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے تھے اس وقت کوئی یہ ڈیپ فریزر بھی نہیں تھے، فریجیں بھی نہیں تھیں. امکان یہ تھا ظاہری طور پر کہ کھانے کے خراب ہونے کے امکانات تھے، کیونکہ وہ گرمی میں درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. گدھے کے بچ جانے کے امکانات تھے کہ وہ جانور ہے، ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، اپنا چارہ چگے گا اور پانی پیے گا، اور اس کے زندہ رہنے کے امکان تھے. تو جس کے زندہ رہنے کے امکان تھے اللہ نے اس کو مار دیا، اور جس کے خراب ہونے کے امکان تھے اللہ نے اس کو اسی طرح صحیح سالم رکھا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ان ہڈیوں کی طرف ذرا دیکھیے. اب وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہڈی آتی ہے ادھر سے ایک دوڑی ہوئی دوسری کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، جہاں جہاں کی کوئی ہے ہڈی وہ آ کر لگ رہی ہے، گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا. ثم نکسوها لحما، پھر اللہ نے اس پر گوشت چڑھا دیا اور گدھے کو زندہ کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ میرا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پانچویں مثال سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ مجھے بتائیے کیف تحیی الموتیٰ،
تو اللہ رب العزت نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ یا اللہ یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ سامنے ایک چیز مشاہدے میں دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل کو زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لیجئے، ان کو ذبح کر کے مختلف جگہوں پہ ان کا گوشت رکھیے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یاتینہ کسائیہ، وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آپ کے پاس آئیں۔ تو جب انہوں نے ایسے کیا تو کہنے لگے اللہ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر۔ یہ مثالیں اللہ رب العزت نے جو بیان کیں یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے مشاہدے کے اندر بھی ایسے کیا، اور یہ بیان کرنے کے لیے اسی طرح اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے جو قوم اس مسئلے کو نہیں مانتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، اللہ رب العزت نے وہاں بھی 7 نوجوانوں کے ایک غار میں سلایا، اور ان کو تو 100 سال سلایا تھا، ان کو کتنے سال سلایا؟ 309 سال 309 سال سلایا، اور پھر ان کو دوبارہ اٹھایا، زندہ کیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی ان کے سامنے یہ دلائل، تو اللہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے یہ دلائل دیے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب قبروں سے اٹھ کر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے، آخر اللہ رب العزت نے یہ یوم آخر کس لیے رکھا ہے اور یہاں حساب کس لیے رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ایک تو اللہ رب العزت اب کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ جل شانہ کا نظام انتہائی عادلانہ نظام ہے، ایک تو اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرا لوگوں کے سامنے اتمام حجت کرنے کے لیے، اور تیسرا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ جو میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا میں اس کو انعام دوں گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ یہ ساری چیزیں اس ٹائٹل کے اندر آتی ہیں، الایمان بالیوم الاخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان۔ اب ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ موت یہ ایک خاص ہے ہر شخص کے لیے، اور ایک اس کا عمومی وقت ہے جب سے اس کا آغاز ہوگا، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ جب قیامت کے دن کا تذکرہ آئے گا تو قیامت کی جو علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اس حوالے سے وہ بھی اس کے اندر آئیں گی۔ الایمان بالیوم الاخر کے اندر اشراط الساعہ، قیامت کی علامات، وہ بھی اس کے اندر آئیں گی، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ سارے متعلقات ہیں الایمان بالیوم الاخر کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے دن کو کئی ناموں سے قرآن پاک نے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو آدمی فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ یہ جو قیامت ہے، قیامت کبریٰ سے پہلے یہ قیامت موت ہے۔ یہ موت کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ آج کل کے دور میں اور ہر دور میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ رہا کہ موت کیا چیز ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے موت کا انکار کر دیا، کسی نے کہا کہ بس یہ چند لمحوں کے لیے انسان ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا کہ انسان موت آنے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس نے اس جنم میں نیک اعمال کیے ہوں تو دوبارہ اس کی روح پھر دنیا میں آ جاتی ہے اچھے انسان کی شکل میں، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں تو پھر اس کی روح دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہے برے چیزوں کی شکل میں، کتے یا بلی کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، مختلف لوگوں کے نظریات۔ لیکن موت کیا چیز ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اگر غور کرے تو انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں، ادوار ہیں جن سے انسان گزرتا ہے،
میں نے 4 بیان کیے تھے، اور ہر ایک کو ایک عالم کہا جاتا ہے، ایک جہان کہا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پہلے نمبر پر کہ پہلا جہان ہے عالم ارواح، عالم ارواح، اور اس کا دورانیہ کہاں سے کہاں تک ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ عالم ارواح کہاں سے کہاں تک ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر ماں کے پیٹ میں جنین کے اندر روح پھونکنے تک، یہ پہلا عالم عالم ارواح ہے۔ اس کے احکام الگ ہیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ پھر دوسرا عالم شروع ہو گیا، اس کا نام ہے عالم دنیا۔ عالم دنیا کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اس وقت سے لے کر موت تک، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم دنیا۔ اس کے احکام پہلے عالم سے مختلف ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا عالم ہے، وہ ہے موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک۔ اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں عالم برزخ کہا ہے، عالم برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس عالم کے احکام عالم دنیا سے مختلف ہیں۔ اور پھر چوتھا جہان ہے عالم آخرت۔ وہ کب سے شروع ہوگا؟ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر نہ ختم ہونے والا جہان یہ عالم آخرت ہے۔ اس کے احکام پہلے تینوں جہانوں سے مختلف ہیں۔ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ موت میں اور زندگی میں کیا فرق ہے، موت میں اور حیات میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ انفصال الروح عن الجسد، انفصال الروح عن الجسد، جسم سے روح کا منفصل ہونا، جسم سے روح کا نکل جانا۔ اب جسم سے روح کا نکل جانا، اس کی 2 کیفیات ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان ٹوٹلی طور پر انسان کا روح کے ساتھ اتصال ختم ہو جائے، اور ایک قسم ہے جو اس سے پہلے کی ہے، وہ ہے دماغی موت۔ دماغی موت اور جسمانی موت دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے اطباء کی رپورٹ اس لیے لینی پڑتی ہے کہ بعض اوقات انسان دماغی طور پر اس پر موت طاری ہو جاتی ہے لیکن جسمانی طور پر زندہ ہوتا ہے، دماغی طور پر اس پر موت طاری ہو جاتی ہے لیکن جسمانی طور پر زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک اس بات کی ڈاکٹر تصدیق نہ کر دیں کہ یہ آدمی واقعتاً فوت ہو چکا ہے، اس وقت تک اس کو مردہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک دقیق سا فرق ہے جو اطباء جانتے ہیں کہ دماغ کی موت، اب کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ حرکت کوئی نہیں ہے، ہوش و حواس قائم نہیں ہے، لیکن نبض چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے۔ بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اعضاء ٹھنڈے ہو گئے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اطباء بتاتے ہیں کہ اس کی ہارٹ بیٹ ابھی تک چل رہی ہے، جب تک وہ جاری ہے۔ اسی لیے جب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اعضاء کو منتقل کرنا، اب کہتے ہیں نا کہ آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کا دل نکال کر دوسرے آدمی کو ٹرانسفر کرنا ہے، اگر اس پر مکمل موت طاری ہو جائے تو وہ دل کسی کام کا نہیں ہے، اس کو کوئی چیز شغال نہیں کر سکتی، جو خون ہے اس کے اندر جم جائے گا۔ یہ جو دل کو ٹرانسفر کرتے ہیں آپریٹ کر کے، یہ اسی دورانیے کے اندر کرتے ہیں کہ دماغ پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے لیکن دل کے اندر ابھی حرکت باقی ہوتی ہے، اور جو انتہائی زیادتی ہے۔ کیوں کہ زندہ شخص کے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے، ایک زندہ شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے موت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قل ولا یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ
برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر اسی چیز کا کہ موت کا معنی ہے کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو گیا، لیکن اس کے احکام وہی باقی ہیں، اور لفظ موت کا استعمال کرنا، اس کو اگر کسی کے لیے گستاخی تصور کیا جائے تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اب دیکھیے، جو بھی شخص دنیا کے اندر اس کو موت آئی، اس جہان سے اگلے جہان میں ٹرانسفر ہو گیا، احکام بالکل بدل گئے، احکام بدل گئے۔ تو پہلے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہ، کائنات ہر چیز کو موت آئے گی سوائے اللہ جل شانہ کی، ہر چیز ہالک ہے، ہر چیز کو موت آنے والی ہے۔ اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اس حقیقت کو کا ادراک کرنا اور اس پر یقین رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، ہر کسی کو موت آئے گی۔ جس طرح موت کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازمی ہے، اسی طرح موت کے بعد والے حالات ان کے بارے میں ایمان رکھنا بھی لازمی ہے۔ جس طرح قبر اور قبر کے بارے میں لوگوں کے اندر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے قبر کے عذاب کا یا قبر کے اندر راحت اور نعیم کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے قبر کا تعین تو کرو کہ قبر ہے کون سی، قبر ہے کون سی، اور وہ اس سے مراد یہ گڑھا لیتے ہیں زمین والا صرف، اور پھر اس کو بیس بنا کر وہ اگلی بات کرتے ہیں کہ اچھا جی بتاؤ کہ سب مردوں کو نعمت یا عذاب ہوتا ہے یا خاص خاص فوت شدگان کو ایسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ جو قبر میں دفن ہوا، کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں عذاب قبر، تو ظاہر بات عذاب قبر تو اس کو ہوگا جو قبر میں دفن ہوا، جو قبر میں دفن ہی نہیں ہوا، جو سمندر میں ڈوب کے مر گیا اس کو مچھلیاں کھا گئیں، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، اس کی میت لاش ملی نہیں، تو ان کو تو عذاب نہ ہوا، وہ تو بچ گئے، وہ تو فائدے میں رہے۔ یا اگر نیک تھے تو ان کو تو وہ راحت نہ ملی، ان کو تو یہ قبر میں جو اس دورانیے میں جو ایک انعام تھا اللہ کا وہ نہ ملا۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں اور ہمارے نزدیک قبر کا مفہوم اس سے وسیع ہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ میں انسان جہاں بھی رہے گا، جس حال میں بھی رہے گا، اس کی قبر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم برزخ کے امور کو قبر قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ مرنے کے بعد اماتہ، مرنے کے بعد اقبر، قبر کا ذکر کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے، جو بھی مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، وہ جہاں بھی رہے گا وہ اس کی قبر ہوگی، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو بڑا مالدار شخص تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ زندگی جیسے بھی گزر گئی، آخری وقت میں اس کو یہ احساس ہوا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، میں نے تو کوئی کمائی نہیں کی، نیک اعمال ہی نہیں کیے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بیٹو آپ نے مجھے کیسا باپ پایا؟ تو انہوں نے کہا خیر آبن، بہترین باپ، شفیق باپ۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر میری اس نصیحت پر، وصیت پر عمل کیجئے، میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں دفن نہیں کرنا، زمین میں دفن نہیں کرنا، بلکہ میری میت کو جلا دینا اور میری خاک، جسم کی راکھ، اس کو کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دینا، کچھ پانیوں میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسے کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے
جہاں جہاں بھی اس کے جسم کی راکھ پہنچی تھی ان چیزوں کو حکم دیا کہ میری امانت واپس کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ تو اسے ڈرتے ہوئے۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے کہ جسم کے ذرات جہاں بھی ہیں ان کو راحت پہنچانے پر یا ان کو سزا دینے پر، ان کو اکٹھا کرنے پر اللہ جل شانہ قادر ہے۔ پھر یہ بات کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب ہے، جنت پر ایمان بالغیب ہے، دوزخ پر ایمان بالغیب ہے، اسی طرح قبر کے احوال ان پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب ہے وگرنہ۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں انسان کی عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے، انسان اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، وگرنہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو دفن کیا گیا نیک آدمی کو، یہ قبر اس کی ہے چند فٹ اس کی چوڑائی ہے، اس کے ساتھ ایک اور نیک آدمی کو دفن کیا گیا، اس کے ساتھ ایک اور نیک آدمی کو دفن کیا گیا، دوسری لائن میں قبریں ہیں، ایک بڑا گناہ گار آدمی دفن ہوا ہے، اس کے بازو میں بھی ایک گناہ گار ہے، اس کے بازو میں بھی ایک گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ تا حد نگاہ کہاں سے وسیع ہوگی؟ ہم نے تو اس کی جو لحد ہے پمیش کر کے اس کے جسم کے مطابق بنائی ہے، اگر یہ وسیع ہوگی تو ساتھ والی قبر کہاں جائے گی؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ دوسری قبر بہت دور نکل گئی ہو اور ادھر والی قبر ادھر نکل گئی ہو۔ پھر جو گناہ گاروں کی قبریں ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تنگ کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل آتی ہیں، قبر اس کو اس طرح دباتی ہے۔ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ادھر گڑا پڑ گیا ہو قبر کے یا ادھر گڑا پڑ گیا ہو قبر کے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے اور برحق ہے، آپ کا فرمان برحق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم اپنی عقل کے ساتھ احاطہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہ چیزیں ان کو ماننا لازمی ہے، اسی طرح قبر کے اندر راحت، قبر کے اندر آرام اور سکون یا قبر کے اندر سزا، اس پر ایمان لانا بھی برحق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ کیسے یہ ہوگا؟ ہم حصی طور پر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں عام طور پہ کہ انسان سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا منظر دیکھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، اس کو ہوش و حواس قائم نہیں، لیکن اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، گھبرایا ہوا ہے، حالانکہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی دوسرا ہے کہ وہ خواب کے اندر دوسرے ملکوں کے سفر کر رہا ہے اور خواب کے سویا ہوئے مسکرا رہا ہے۔ وہ پریشان کیوں ہے؟ یہ مسکرا کیوں رہا ہے نیند کے اندر؟ یعنی ایک منظر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے سامنے حصی طور پر یہ چیز رکھی ہے، ہم اس پر غور کریں کہ اس کی صورت یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ اور یہ شخص کہیں گیا نہیں، اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، لیکن خواب میں سفر کر رہا ہے، جی امریکہ جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، کسی ملک میں جا رہا ہے، کسی پارک میں سیر کر رہا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، اور ساتھ والے ساتھی دیکھ رہے ہیں کبھی ہنس رہا ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، سویا ہوا خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، گھبرا رہا ہے، اور بعض اوقات گھبرا کر چیخیں مارتا اٹھ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ امکانات اللہ رب العزت کی، ناممکن، مستحیل اور محال کی اصطلاحیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز ناممکن، مستحیل یا محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے، اس لیے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ نے، اسی لیے میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین
یؤمنون بالغیب. آگے ویقیمون الصلاۃ. آگے 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 اگلی آیت والذین یؤمنون بما انزل. میں اصل میں یہ آپ کی توجہ اس طرح کہ دیکھیے پہلے بھی ایمان بالغیب کے بارے میں فرمایا یؤمنون, ٹھیک ہے, پھر آسمانی کتابیں نازل کرنے کے بارے میں فرمایا یؤمنون, لیکن جب یوم آخرت کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں یؤمنون نہیں کہا. یہ ایک نقطہ ہے قابل غور کہ ایمان کا معنی بھی ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن پہلے بھی ایمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کتابوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یؤمنون, لیکن یہاں فرمایا یوقنون. کیوں کہ آخرت کے بارے میں چونکہ لوگوں کے بہت سارے اشکال ہیں, مومن ان پر یقین رکھتا ہے, یقین جو ایمان سے ایک اگلی سٹیج ہے. اس یقین کا معنی یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے اور ایسی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے, اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ دروس میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد کیا ہوگا, حساب کتاب کیسے ہوگا, اور میدان محشر کے اندر جو معاملات ہوں گے, حوض کوثر سے پانی کن کو ملے گا, صراط کیا چیز ہے, اور اسی طرح جو میدان محشر کے متعلقہ امور ہیں, قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے, کیا کیا چیز تولی جائے گی, حساب کس طرح لیا جائے گا, اور یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ بعض لوگوں کا حساب یسیر ہوگا. حساب یسیر کیا ہے اور دوسرا باقی مشکل حساب کیا ہے, اس کے بارے میں تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک. دین کی کیفیت جو بتائے, کس کی؟ اب ہنستا ہے کبھی دین میں ہوتا ہے اس طرح, وہ کیا کیفیت ہوتی ہے شیخ؟ کیا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک چیز خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے اثرات اس کی طبیعت پر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں, جسم پر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک صورت ہے. آپ نے بچہ سویا ہوا دیکھا نہیں, نہ ہنس رہا ہوتا ہے کبھی کبھی رو رہا ہوتا ہے, وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے. بلکہ میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے وہ کتا جو ہے اللہ معاف کرے, وہ کیسا کرتا ہے, خواب میں ڈرتا ہے, بھاگتا ہے, دیوار سے ٹکر لگتی ہے. مجھے کسی نے سوال پوچھنے کے لیے کہا ہے, وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے. اس کے پاس 2 فلیٹ ہیں. آج کل انٹرنیٹ پہ بہت بیٹھ رہے ہیں جی, ایک تو رینٹ پہ لیا ہوا ہے, ایک ویسی پر. وہ خود جو ہے نا وہ بھی کسی اور فلیٹ میں رینٹ پہ رہ رہا ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں اس کا یہ جو خالی پڑا ہوا ہے یہ اس نے کیوں رکھا ہوا ہے خالی؟ نہیں, اس کا ویسے ہی یعنی اس کی نیت تو ایسی ہی ہے کہ کبھی ہو سکا تو میں اس کو بھی رینٹ پہ دے دوں گا. صحیح. لیکن شاید جب تک وہ رینٹ پہ نہیں چڑھتا جی جو خالی پڑا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. جو رینٹ پہ ہے اس کی بھی قیمت پر زکوٰۃ نہیں. جو اس کا رینٹ آتا ہے وہ نصاب کو اگر پہنچے گا یا باقی مالیت یا پیسوں کے ساتھ مل کر تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. یعنی جو خالی پڑا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو رینٹ پہ جا رہا ہے اس کی کیسے زکوٰۃ؟ اس کی زکوٰۃ یہ ہوگی کہ جتنا اس کا کرایہ آ رہا ہے اس کو آ رہا ہے, اس کے پاس جو پہلے بھی پیسے ان کے ساتھ ملتا ہے, جو خرچ ہو گیا سال میں خرچ ہو گیا, جو باقی بچا ہے سال اس پر گزرا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی. تو مثلا ایک فلیٹ دیا ہوا ہے, ایک گاڑی کرائے پہ چلائی ہوئی ہے, ایک اپنی دکان ہے, کوئی کاروبار ہے, یہ سارے پیسے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اچھا, تو ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ کیا اس کا زکوٰۃ اس کی جو ایسٹس ہیں جیسے وہ ہے ویلتھ ہے جو یعنی وہ فلیٹ کی جس میں اس نے خریدا ہوا ہے جس کا جتنے میں بھی جو بھی قیمت تھی اس کے حساب سے تو نہیں دینا پڑے گا؟ نہیں اس کے حساب سے, یہ تو ہو گیا اس کے حساب سے, یعنی جو بچ جائے گا اس کے پاس اس میں سے ہی دیں. اگر وہ اس نے تجاری بیس پہ خریدا ہے کہ خریدتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے بیچتا ہے پھر ہوگی, لیکن اگر ویسے ہی پڑا ہے پھر نہیں. شیخ ایک سوال تھا موضوع سے لیکن ضروری ہے. وہ سوال یہ ہے, ایک شخص ہے
वो किसी लड़की के ऊपर जो है जादू कर देता और वो अल्लाह के हुक्म से जादू चल भी जाता है। अब वो लड़की जो है अपने घर वालों के खिलाफ हो जाती है, ठीक है। अब वो लड़का जो है उस लड़की को लेकर फरार भी हो जाता है, पता भी चल जाता है, वहाँ पे लड़की के जो अजीज हैं वो भी पहुँचती है। अब वहाँ पे मामला बनता है जैसे लड़की को घर भेज दो, बाद में जो है शादी कर देंगे, ये है वो है, जो है इज्जत बेइज्जती का मामला है। लेकिन वो लड़की राजी नहीं होती, वो अपने माँ बाप को भी जो है गलत कह रही होती है, यानी जादू इतना चल गया होता है। अब वो लड़की के जो कुछ चचा ताऊ होते हैं उनके सामने जो है वो निकाह भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, अब वो लड़की उधर रह भी रही है। तो यानी जादू के हालत के अंदर जो ये निकाह हुआ और वो रह भी रही है उसके साथ, तो ये क्या दुरुस्त है? देखिए, पहले बात तो कि उसके जादू का इलाज किया जाए। जादू के इलाज के बाद जब वो असर, मिसाल के तौर पे ये ऐसे है कि जिस तरह जादू के असरात उस पर एक नशे की कंडीशन है, ठीक है। एक आदमी सकरान है तो सकरान पर तो कोई हुक्म लागू नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुफ़ अल-क़लम अन थलास, 3 किस्म के लोगों से वो लोग मरफूल कलम है। एक अन्नाइम, सोया हुआ, और दूसरा बच्चा, छोटा बच्चा जो नाबालिग है या गैर उसमें शऊर नहीं है, और तीसरा वल मजनून हत्ता युफीक। और इसी तरह एक और रिवायत के अंदर है कि जो जिस पर इकराह किया जाए, ज़बरदस्ती की जाए, तो इस पर एक तो इस पर जादू का असर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि ये जो असरात इस तरह के होते हैं कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि शयातीन और जिन्नात ने उसको मजनून बना दिया हुआ है, दीवाना बना दिया हुआ है। तो ऐसे शख्स के तसर्रुफ़ात का एतबार नहीं है, उसका इलाज करवाया जाए। जब वो सही होश व हवास में हो तो फिर जो उसका राय होगी उसका एतबार होगा। अगर वो इनकार कर, वो लड़की तो उधर ही रहे और अपने शौहर वगैरह या ससुराल वालों को तो सबको अच्छा समझ रही है, निकाह भी हो गया, शादी भी हो गई, अब्दुआली ताल्लुकात भी हैं, सब कुछ है। असल बात ये है कि ये जो है ना कि ये जो कह रहे हैं जादू, ये कैसे, इसमें एक शुबा पड़ रहा है। मैंने ये जो लोग होते हैं ना, ये आमिल किस्म के, कई लोगों से कई दफ़ा बात हुई है, तो वो कहते हैं ये ज़्यादा चक्कर औरतों का ही चलता है। पहली बात तो पता किया जाए कि वाकई जादू भी है कि नहीं है। वाकई ये हमें क्या पता, ये कोई ऐसी हिस्सी यानी मुशाहदे में देखने वाली चीज़ तो नहीं है कि जादू है। अब देखिए, मैं आपको एक इमाम ने जौज़ी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है। शेख मैं आपकी बात थोड़ा सी काटूं, आप राजी हो गए हो, वालिदैन आपने से राजी है और लड़की? नहीं, अभी भी नहीं है राजी। हाँ नहीं। अब शेख देखिए, मैं असल में बात ये कर रहा हूँ कि ये पहले पता तो किया जाए कि उसको वाक़यातन जादू है भी, क्योंकि मैंने इन लोगों से पूछा है जो इलाज करने वाले, कहते हैं कि ये औरतों वाले 90% केस जो होते हैं ना, ये सारे फ्रॉड होते हैं। तो पहले पता तो किया जाए, हो सकता है वो पहले उसके साथ बातचीत हो और पहले ही रजामंद हो और बहाना जादू का बनाया हो। वो तशखीस किसने की है जादू की? हाँ, जादू की, हाँ ये बिल्कुल। असल में बात क्या है, हाँ जी। वो लड़के का रिश्ता आया उस लड़की के लिए, और लड़की के घर वाले राजी नहीं उस लड़की के साथ शादी करने के लिए, उन्होंने कर दिया इनकार। वो लड़का है जादूगर, उसके बाप भी जादू करते थे, वो भी जादू करता है। वो जादू कैसा करता है? काला जादू करता है, यानी लैट्रिन खा के सिपली इलम वो करता है। वो अब वो सिपली इलम वो लड़की कहीं शादी में गई थी, उसको कुछ खिलाया उसने, वो लड़की उसकी तरफ नहीं थी। वो जब उसको खिलाया तो वो कहने लगी कि वो लड़का मर जाएगा, मैंने शादी उससे ही करनी, शादी से आगे। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं इसकी तहकीक के लिए बहुत सारे लोग वहाँ होंगे जो जादू का तोड़ करने वाले हैं।
अब या तो जादू का तोड़ तो वही कर सकता है ना, तो उससे बड़ा हो कोई जादूगर तो वो उसको تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. बड़ा जादूगर तो वही होता है, जादू- ایک منٹ तो उससे बड़ा जादूगर को लाओगे फिर वो तोड़ करेगा. ہے جی. قرآن اور سنت سے تو کرنے والا کوئی ہے نہیں, سب ایسے ہی لے گا. ایک منٹ جو میں دیکھیں جو مسئلہ, دیکھیں یہ مسئلہ پھر ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ملے جو قرآن و سنت سے کرنے والا علاج, ٹھیک ہے, اس کو لے کر آپ علاج کروائیں, اور قرآن پاک کے سامنے یا شرعی علوم کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں. لا یفلح الساحر حیث اتی, ٹھیک ہے. تو آپ پہلی کوشش کریں گے کہ اس کا علاج کروائیں. علاج کروانے کے بعد اس کی کیفیت معلوم ہوگی. جب تک وہ اس کے اثر میں ہے اس وقت تک تو اس کے کسی تصرف کا ہم اعتبار بھی نہیں کرتے. اثر اس کی صورتحال تو واضح ہوگی جب وہ اس نشے سے باہر آئے گی, اس اثر سے باہر آئے گی. لیکن یہ کانسیپٹ جو لگا جادوگر, بڑے جادوگر, یہ کانسیپٹ غلط ہے بہت. میں ان کا جو ان کا جو سوال ہے نا, وہ جو میں جیسے سمجھا ہوں, وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو زندگی وہ گزار رہے ہیں کیا وہ دین کے مطابق ہے یا گناہ کے مطابق ہے. دیکھیے ظاہر بات ہے یہ ہے تو جائز نہیں ہے, اس لیے کہ بچی کے اولیاء وہ راضی نہیں ہے, ولی کا اور پھر بچی بھی, یہاں بچی کی رضا بھی مشکوک ہے, بچی کی رضا بھی مشکوک ہے. ایک آدمی کو نشہ پلا کے سائن کروا لیا جائے تو رضامند تو نہ ہوا, تو یہ کام تو گناہ کا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں اس کا علاج کروانا چاہیے, اس کے بعد اگلا مسئلہ ہوگا. ہاں جی, وہ میں پھر بتاؤں, وہاں جا کے بتاؤں. وہ شیخ کی کتاب لائے یہ جزاک اللہ. آپ کی امانت سے. اچھا, آج وہ میرا موبائل اصل میں